لکیر کھینچ دیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین، یہ دین ایک ہی ہے، کلمہ ایک ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھتا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے تم بہترین امت ہو، اللہ نے اس لیے چناؤ کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جب تمہارا عمل، تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ و فکر اس بات پر قائم ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام، اس کی ادائے دین کی ذمہ واری یہ انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، ان کی ذمہ واری یہی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو وحی اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی اس کی تبلیغ کیجیے، یہ لوگوں تک پہنچائیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ ذمہ واری آپ نے ادا نہ کی تو جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے تو فرمان کی فکر نہ کرے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ دعوت اور تبلیغ کا کام یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ واری میں شامل ہے، اور ہر نبی نے جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا، اور پہنچانے میں کسی قسم کی مداحنت اختیار نہیں کی، مصلحت کا شکار نہیں ہوتی۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله۔ فرمائے نبیوں کی جماعت ہے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور پہنچانے میں کسی قسم کی مداحنت اختیار نہیں کرتے، کسی سے نہیں ڈرتے، ان کو کسی کی پرواہ نہیں سوائے اللہ۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ واری ہے، اور یہی ذمہ واری اہل ایمان کی ہے، اس امت کے ہر فرد کی۔ اس لیے کہ یہ تمام افراد بہترین امت میں شامل ہیں، اور بہترین امت کی جو بنیاد اساس ہے وہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔
اللہ رب العالمین کا فرمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد ہو یا عورتیں ہو، جب وہ مسلمان ہیں امت میں شامل ہیں، بعضهم اولیاء بعض. پہلی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. یہ خیر خواہی ایمان کا حصہ ہے. اس پر امت کا اتفاق اور اتحاد ہے. اس سے امت کی طاقت اور پاور بنتی ہے. اگر خیر خواہی نہیں تو کچھ بھی نہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مومن مرد ہو یا عورتیں ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں. باقی معاملہ بہت بڑا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. پیارے پیغمبر نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کوئی ایماندار نہ ہو. اور اس وقت تک ایمان نہیں بنے گا، ایمان میں نکھار نہیں آئے گا جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ دینی محبت نہ کرو. اولا ادلکم علی شیء. پیارے پیغمبر نے فرمایا کیا تمہیں میں ایسی بات نہ بتلاؤں اگر تم اس پر عمل کرو تو تم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ گے، ایک دوسرے کے محب بن جاؤ گے. افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو. معلوم یہ ہو کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان چاہیے، اور ایمان اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک مسلمان کا خیر خواہ نہیں بن جاتا. آج ہم نے معمولی بات ایک دوسرے سے دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے. یہ اسلام کی روح نہیں ہے، یہ اسلام نہیں چاہتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح وہ عرب اور عربی ہو جائے. کسی بھی علاقے سے تعلق رکھے، کسی ملک سے تعلق رکھے، کسی برادری سے تعلق رکھے، کسی مسلک سے تعلق رکھے. پہلے اسلام، پہلے ایمان، پہلے دین، پہلے تو امت محمدیہ کے افراد ہو. تمہارا رب ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہارا منصور دستور کتاب و سنت ہے. یہ بنیاد ہے، تمہارا کلمہ ایک ہے. جب یہ بنیادی چیزیں ایک ہیں تو باقی فروعی مسائل کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. یاد رکھنا پہلے اللہ اکبر. جب رب ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، دین ایک ہے، قبلہ ایک ہے، تو پھر مسلمان بھی ایک ہونے چاہیے. اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف پہنچے سارا جسم بے قرار ہوتا ہے. کانٹا پاؤں میں لگتا ہے سارا جسم پریشان ہوتا ہے. تنکا آنکھ میں پڑتا ہے سارا جسم پریشان ہوتا ہے. فرمائے یہی حال اہل ایمان کا ہے، یہی حال امت محمدیہ کے ہر فرد کا ہے. ایمان سے یہ تقاضا کرتا
کرتا ہے. اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے, اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے. دوستوں پہلے ہمدردی ہے, پہلے خیر خواہی ہے, پھر دعوت ہے. یاد رکھیں پہلے خیر خواہی سے. ہمارے افراد گھر ہوتا ہے, ہر گھر میں افراد ہوتے ہیں. کیا وہ سارے افراد ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ان کی سوچ و فکر ایک ہوتی ہے؟ دین میں سارے برابر ہوتے ہیں؟ عمل میں سارے برابر ہوتے ہیں؟ فرق ہوتا ہے. جب ہم اپنے گھر میں گھر کے جو افراد ہیں ان کی اصلاح تو کرتے ہیں لیکن ان کو خوار نہیں کرتے, ان کو ہم ذلیل نہیں کرتے, ہم ان کو رسوا نہیں کرتے, ہم ان کے علوم کو نہیں اچھالتے, ہم روڈوں پہ جا کے اس طرح نہیں کرتے, اس لیے تو وہ خونی رشتہ ہے. وہ اللہ کے بندو جب خونی رشتہ یہ ہے کہ آپ اس کے آئے کے اوپر بھی پردہ رکھتے ہیں, ہمدردی بھی کرتے ہیں, خیر خواہی بھی کرتے ہیں. کیا امت محمدیہ بھی نہیں ہے ان کے اردو کو چھالنے کے لیے, ان کو پار کرنے کے لیے امت ملی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمان, جو مسلمان کے منہ پہ پردہ رکھے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کے منہ پہ پردہ رکھے گا. جو بندہ کسی مسلمان کے عیوب کو اچھالتا ہے, ان کے عیوب کا پیچھا کرتا ہے تاکہ اس کو خوار کرے, ذلیل کرے, اس کو فتوے لگائے, اس کو مشرک کہے, اس کو کافر کہے, اس کو جہنم میں پہنچا دے, تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین اس بندے کے عیوب کا پیچھا کرتا ہے. کہاں جاتا ہے یہ, کیا کرتا ہے؟ ورنہ کتنا اپنے آپ کو پاک صاف سمجھے, اللہ اس کو ننگا کر کے رکھ دے, اللہ اس کو عیوب ظاہر کر دے. مسلمان کے روح پہ پردہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے روح پہ پردہ رکھتا ہے. ہاں خیر خواہی کے بنیاد پہ, ہمدردی کے بنیاد پہ آپ سمجھائیں. کبھی بیشی ہے, انجانی بھی ہو سکتی ہے, بندے سے غفلت بھی ہو سکتی ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے خیر خواہی چاہیے, ہمدردی چاہیے. پہلے ہمدردی پیش کریں, خیر خواہی پیش کریں, اس کے بعد آپ سمجھائیں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ بات کا اثر ہو جائے. اگلا بتا سکے میرا خیر خواہی میرا بدخواہ نہیں ہے. آج اس معاشرے کے اندر دعا تو مبلغین نے لکیر کھینچ دی, لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین. یہ دین ایک ہی, کلمہ ایک ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاتنا, جو ہماری نماز پڑھتا ہے, واستقبل قبلتنا, ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, واکل ذبیحتنا, ہمارے ذبیحے کو کھاتا ہے, یہ مسلمان. اسلام نے جو تعریف مسلمان کی ہے وہ دیکھ, لوگ جو چاہیں کرتے ہیں, لوگ جو چاہیں کرنے, اسلام نے اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی, لا یظلمہ, اس پہ ظلم نہیں کرتا, لا یخذلہ, اس کو ذلیل نہیں کرتا, لا یسلمہ, اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں, کونوا عباد اللہ اخوانا, تم سارے بھائی بن جاؤ, سارے بھائی بن جاؤ. کونوا عباد اللہ اخوانا, لا تحاسدوا, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ولا تناجشوا, ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ, ہر مسلمان کی جان, اس کا مال, اس کی عزت و آبرو
دوسرے مسلمان کے لیے ایسے مقدس ہے، قابل احترام ہے جس طرح کے کعبۃ اللہ ہے۔ سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ تو پہلی بات میرے بھائیوں، جہاں ایمان کی ذمہ داری میں شامل ہو گیا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے خیر خواہ۔ جب خیر خواہی آ گئی اس کے بعد آگے معاملہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے، زکات ادا کرنے والے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے۔ اولئک سیرحمهم اللہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو قابل رحم ہیں، جن پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، یہی اہل ایمان ہیں جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ، مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بھی شرط یہ ہے ان کا کردار یہ ہونا چاہیے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے تو جنت اللہ نے رکھی، جن کے نیچے نہریں چلتی ہمیشہ کے لیے جنت، ومساکن طیبہ پاکیزہ مکانات، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی سب سے بڑی بات اللہ کے رضا ہوتا ہے، اللہ راضی ہو، ذالک هو الفوز العظیم، فرمائیے کامیاب ہو۔ تو میرے بھائیوں، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اس امت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی؟ جب بھی لوگ دین سے دور جاتے تو اللہ تعالیٰ نبی بھیج دیتے، ایک ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں نبی رہے بنی اسرائیل، نیکی کا حکم کرنے والے، اصلاح کرنے والے۔ فرمایا یہ کام ہوئے، اب میری امت کے علماء ان کی ذمہ داری ہے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء جو کام کرتے تھے وہ ذمہ داری اب اس امت کے علماء کی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس لیے کہ نبیوں کے جو وارث ہیں یہ علماء ہیں، علماء ہیں، اور نبیوں کی میراث کیا ہے؟ نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ نبیوں کا دین کیا ہے؟ نبیوں کی دعوت اللہ کی وحی، اللہ کی وحی، پھر کتاب اللہ ہو یا سنت رسول اللہ ہو، قرآن ہو یا قرآن کا بیان ہو، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ قرآن و سنت، قرآن اس کا بیان، یہ علم ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے، جو پیارے پیغمبر ہم پر ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ او میرے امتیوں، میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے پاس دو امر، دو آرڈر، دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کا حکم ہے کتاب اللہ، اور دوسرا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے سنت رسول اللہ۔ فرمایا جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں اور کس بات کرتے ہو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو اللہ کے بندو، اس امت کی میراث کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہے۔ یہ وہ میراث ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ یہ علماء کے کندھوں پر ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے رات دن ایک کر کے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، نہ دھوپ دیکھا نہ سایہ دیکھا، کیا حالات تھے، ہر حال میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہم تک پہنچائی ہے۔ حجۃ الوداع کا ہو گیا تھا، پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے امتیوں، میرے صحابہ بتلاؤ جو اللہ نے امانت مجھے دی تھی کیا میں نے تم تک پہنچا دی؟ تمام صحابہ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں یا اللہ کے نبی آپ نے حق ادا کر دیا۔ فرمایا قیامت اللہ آپ سے پوچھے گا میرے بارے میں، کیا جواب ہوگا؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ پر ہم کہیں گے یا اللہ امانت پہنچا دی۔ پیارے پیغمبر امانت پہنچا کر گئے، ذمہ برابر
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہے. کب مکمل ہے؟ پیارے پیغمبر کے دور میں مکمل ہوا. اس وقت تک اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا ہی نہیں جب تک دین مکمل نہیں ہو گیا. یاد رکھنا. دین مکمل ہوا آپ خاتم النبیین کے منصب پہ قائم ہوئے. آپ خاتم النبیین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہے. دین جب مکمل ہو گیا آپ خاتم النبیین تھے, ضرورت ہی نہیں. تو پیارے پیغمبر نے یہ امانت ہم تک پہنچا دی ہے. جب یہ امانت آ چکی ہے تو علماء پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. ان کی ذمہ داری ہے اس امانت میں خیانت نہ کریں. تبلیغ ہوگی, دعوت ہوگی, بیان ہوگا, اس کا کتاب اللہ سنت رسول. پیارے پیغمبر نے اپنی ترجمانی نہیں کی, آپ نے وحی ترجمانی کی, آپ وحی کا ترجمان رہے. اللہ کے پیغمبر وحی کے ترجمان رہے ہیں. 23 سالہ نبوت کا جو دور ہے کتاب اللہ کی تشریح, کتاب اللہ کی تعلیم, کتاب اللہ کی تدریس میں گزارا. اللہ اکبر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. پیارے پیغمبر نے وحی نازل ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے تک جو کچھ کیا ہے سب اللہ کی, سب اللہ کی وحی ہے, اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے. یاد رکھیں جب پیارے پیغمبر نے یہ امانت ہم تک یہاں تک پہنچائی تو علماء دعات مبلغین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے وحی کے ترجمان بنے, قرآن کے ترجمان بنے, پیارے پیغمبر کی سنت کو آگے کریں. دعوت و تبلیغ دین کا حصہ ہے, فریضہ ہے. اس کی بنیاد کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہے. تو میرے بھائیوں آپ ہوں یا میں ہوں یا دیگر میرے بھائی ہوں علماء ہوں, سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے امانت کا خیال رکھیں. امانت میں خیانت نہ کریں, امانت کو نہ بڑھائیں, امانت میں کمی بیشی نہ کریں. جو ملا ہے امانتاً دیانتاً آگے پہنچائیں. جب یہ ذمہ داری ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اجر بھی ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے, اس بندے کا چہرہ کالا رکھے جو میرا فرمان سنتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے. یاد کرنے کے بعد جیسے پڑھا تھا, جیسے سنا تھا, ویسے آگے منتقل کر دیتا ہے بغیر کسی کمی بیشی کے. تو یہ امانت ہے میرے بھائی. تو دعوت و تبلیغ دین کا اہم فریضہ ہے. یہ ذمہ داری اہل علم کی ہے, لیکن ان کے لیے لازم یہ ہے کہ تبلیغ کریں, دعوت دیں کس چیز کی, کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی. اور یاد رکھیں جب تک یہ دعوت تبلیغ کا کام ہوگا یہ امت خیر پہ ہے, لیکن جب یہ معاملہ ختم ہوا تو پھر یاد رکھیں پیارے حکیم صاحب نے فرمایا تم نیکی کا ضرور حکم کرو گے, برائی سے ضرور روکو گے. یہ تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے. اگر ایسے نہ کیا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا, اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. پھر تم دعائیں کرو گے, ایک بھی دعا نہیں سنی جائے گی. جب فساد بڑھ جائے گا, جب نیکی کا حکم کرنے والے مداحنت کا شکار ہوں گے, مصلحت کا شکار ہوں گے, آرام گاہوں میں بیٹھ جائیں گے, کون یہ کام کرے گا, کس نے کرنا ہے یہ کام. اللہ اکبر. نتیجہ کیا نکلے گا, برائی پھیلے گی, ظلم پھیلے گا, فساد پھیلے گا. آج ہمارے شہر, آج ہمارے گلیاں, آج ہمارے محل, آج ہمارے گھر کتنا کچھ فساد آ چکا ہے. اس موبائل کی صورت میں کس طرح یہ جو ہے اللہ اکبر. جب برائی عام ہو جائے گی, خیر معلوم ہوگا, نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی. فرمایا پھر تم چلاؤ گے, چیخو گے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, ایک نہیں سنی جائے گی. کیوں؟ فساد بڑھ چکا ہوگا, ظلم بڑھ چکا ہوگا, شرک بڑھ چکا ہوگا, کفر بڑھ چکا ہوگا, شرم و حیا ختم ہو چکا
وفا ہوگا، بڑوں کا احترام نہیں ہوگا، چھوٹوں میں شفقت کا ہاتھ نہیں ہوگا، پڑوسی سے تنگ ہوگا، لانتیں زبان پر ہوں گی اور فتوائیں زبان پر ہوگی، کافر و مشرک، پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا، پھر اللہ کو پکارو گے، فرمائے ایک نہیں سنی جائے گی، ایک نہیں سنی جائے گی۔ فرمایا یاد رکھو، پیارے حبیب صاحب نے فرمایا وہ لوگ جو نیکی کا کام کرتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو نیکی کا کام نہیں کرتے، ان کی مثال اس بیڑے کی مثال ہے جو سمندر میں چلتا ہے۔ فرمایا اس بیڑے اوپر لوگ اوپر بھی بیٹھے ہیں، نیچے بھی بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنی نشست میں بیٹھا ہے، اوپر والوں سے نیچے والا پانی مانگتے ہیں، ہمیں پانی دے دو، اوپر والے کہتے ہیں ہمیں کیا ہے، جاؤ جی جاؤ اپنا کام کرو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نیچے والے بیڑے کو نیچے سے اپنی سیٹ کے نیچے سے سوراخ کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا پانی آئے گا، پھر وہ بیڑا پار نہیں ہوگا، وہ بیڑا پار نہیں ہوگا میرے بھائیوں، وہ بیڑا غلط ہوگا۔ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک کے حالات ہوں، ہمارے شہر کے حالات ہوں، ہمارے علاقے کے حالات ہوں، یہ بتلا رہے ہیں یہ بیڑا ڈوب رہا ہے، اس کو سہارا چاہیے۔ یہ بڑے جو لوگ عمر بیٹھے ذمہ والے اہل علم ہیں، جو عادل مبلغ ہیں، خدا را اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں، جو امانت اللہ کے حوالے کی اس امانت کا حق ادا کریں اور ہمت کریں، کوشش کریں، یہی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بیان ہوا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔